الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانے محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، جس طریقے سے زمین پر کھیتی اور کسانی کے حوالے سے ایک موسم آتا ہے جس کو موسم بہار کہا جاتا ہے، تو موسم بہار کی آمد سے پہلے کسان تیاریاں کرتا ہے، کھیت کی صفائی کرتا ہے، عمدہ بیج تلاش کرتا ہے، اور پھر موسم بہار جب آتا ہے تو وہ اس بیج کو زمین میں ڈال کر پھر اس کی کاشت شروع کر دیتا ہے۔ یقیناً شعبان المعظم اور آنے والا مہینہ رمضان المبارکہ، یہ دونوں مومن کی آخرت کی کھیتی کا موسم بہار ہیں۔ اس موسم بہار میں ہمیں کن چیزوں کی تیاری کرنی ہے؟ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات بالکل پکی ہو جانی چاہیے کہ اب ماہ رمضان بالکل قریب ہیں، تاکہ اس کے حوالے سے ہم تیاریاں کر سکیں۔ سب سے اہم ترین تیاری اس موسم بہار کی آمد سے پہلے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اس کی بارگاہ میں رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، تاکہ اس کو خیر کی توفیق عطا کی جائے۔ توبہ کرنے والوں کے حوالے سے اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو توبہ کرنے والے اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، تو اس لیے بھی ہمیں توبہ میں جلدی کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں توبہ کرنے والوں کے لیے دوسرا انعام یہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مسلمانوں تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ تو توبہ کرنے والوں کو اللہ رب العزت فلاح بھی عطا فرماتا ہے۔ اور تیسرا انعام یہ ہے
کہ توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو کتنا بڑا انعام ہے توبہ میں، ہمیں اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ امام ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسالہ قشیریہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے آدم، میں توبہ کرنے والوں کو قبروں سے اس طرح اٹھاؤں گا کہ وہ خوش ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے اور ان کی دعا قبول کی گئی۔ حالانکہ قبروں سے اٹھنے کا جو منظر احادیث میں بیان کیا گیا ہے وہ بڑا خوفناک ہے، لیکن جس بندے کو قبر سے اٹھایا جائے تب وہ خوش ہو، مسکرا رہا ہو، اس کی دعا قبول کی گئی ہو، تو یقیناً یہ علامت بخشے ہوئے بندوں کی علامت ہے، اور یہ توبہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی انعام میں عطا فرمائے گا۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے جو کسی صحرائی سفر پر نکلا ہوا ہے اور اس کے پاس جانور ہیں جس سواری کے اوپر اس کا کھانا پانی اور سارا سامان اسی جانور پر لدا ہوا ہے۔ جب وہ شخص تھک گیا تو اس سواری سے نیچے اتر کر کے تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے قریب سر رکھ کر سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ سواری وہاں موجود نہیں ہے۔ اب اسی سواری پر کھانا بھی، پانی بھی، سارے ضرورت کے سامان بھی، اب وہ سواری غائب، اور وہ بیچ جنگل میں اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ ادھر ادھر وہ اپنی سواری کو ڈھونڈتا ہے، سواری اسے نہیں ملتی ہے، یہاں تک کہ گرمی کی شدت اور شدت پیاس کی وجہ سے اس بندے نے پریشان ہو کر یہ یقین کر لیا کہ اب میں جہاں جس درخت کے نیچے لیٹا تھا وہیں لیٹ جاتا ہوں، اب کوئی اسباب تو ظاہری ایسے ہیں نہیں کہ میری زندگی بچ سکے۔ وہ مر جانے کے ارادے سے اس درخت کے نیچے جا کر سر رکھ کر سو جائے کہ اب یہیں مر جانا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے اتنے میں اس کی آنکھ لگ گئی، پھر آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سواری پورے ساز و سامان کے ساتھ وہاں کھڑی ہوئی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اس بندے کو گم شدہ اونٹنی کے ملنے پر جتنی خوشی ہوتی ہے، بندے کے توبہ کرنے پر اللہ اس سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو وہ کتنا کرم کرنے والا رب ہے، وہ گناہوں کو معاف بھی کر رہا ہے، نیکیوں میں تبدیل بھی کر رہا ہے، توبہ کرنے والوں سے پیار بھی کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو قبروں سے مسکراتے ہوئے اٹھانے کی بشارت بھی دے رہا ہے، اور تمہیں دوسری مرتبہ زندگی ملے اس پر تمہیں جتنی خوشی ہو، تمہارے توبہ کرنے پر تمہارا اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں سن کر کیا ایک مومن کا دل اس بات پر آمادہ نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے؟ اور امام ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک اس سلسلے میں لکھا ہے کہ توبہ کرنے والوں میں سب سے بہترین توبہ ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے نوجوان سے زیادہ کوئی پسند نہیں ہے۔ یعنی نوجوان حالت جوانی میں اگر توبہ کر لیتا ہے تو جنہیں اللہ پیار کرتا ہے توبہ کرنے والوں میں، ان میں بھی سب سے زیادہ پیار اللہ پھر اس نوجوان سے فرماتا ہے جو جوانی کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ اس سلسلے میں
حضرت خواجہ استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی مرید نے توبہ کی، پھر اس سے کچھ سستی ہو گئی، اور پھر وہ ایک دن سوچ رہا تھا کہ اگر وہ دو مرتبہ توبہ کرے گا تو اس کا حکم کیا ہوگا۔ ایک بار توبہ کی، پھر کچھ سستی ہو گئی، کچھ گناہ ہو گیا، پھر اس نے سوچا کہ اب میں 2 مرتبہ توبہ کروں تو کیسا ہوگا۔ استاذ ابو علی دقاق فرماتے ہیں جب وہ یہ سوچ رہا تھا تو غیبی آواز دینے والے نے آواز دی، اے فلاں، تم نے ہماری اطاعت کی تو ہم نے قبول کی، پھر تم نے اطاعت چھوڑ دی تو ہم نے تمہیں مہلت دی، اب اگر دوبارہ ہماری طرف آؤ گے تو ہم پھر سے تمہیں قبول کر لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، یہ ہے ہمارا خالق اور کریم غفار رب، کہ بندہ پلٹ آتا ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن توبہ ہوتی کیسے ہیں اور توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ کیا ہاتھ گال پر مار لینا یا کان پکڑ لینا یہ توبہ ہے؟ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ شریعت کے خلاف جتنے بھی کام ہوئے ہیں ان سب پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے آپ کو بتانے کی اور آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت ہو۔ ہر شخص کا معاملہ اس کا اللہ بہتر جانتا ہے، اور توبہ بھی اسی کی بارگاہ میں کرنی ہے ہمیں۔ تو جو کچھ ہم سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی ہوئی، ان تمام باتوں پر شرمندگی اور ندامت ہو۔ اور دوسری چیز، ان برے اعمال کو فوراً چھوڑ دے، یہ دوسری شرط۔ اور تیسری یہ کہ اس بات کا پکا ارادہ کرنا کہ آئندہ اس قسم کے گناہوں کی طرف نہیں لوٹے گا۔ اگر وہ ان 3 باتوں کے اندر پکا ہو جاتا ہے پھر سمجھو وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، پھر اس کے اعمال سیئات نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اب کچھ ایسے بھی لوگ کہ جب توبہ کرتے ہیں تو صرف استغفر اللہ منہ سے پڑھنا، اور اس استغفر اللہ کا معنی بھی دل میں نہیں ہے۔ ایک تو استغفر اللہ پڑھنا صرف منہ زبان سے پڑھنا، استغفر اللہ کا معنی ہے اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ جب استغفر اللہ پڑھ رہے ہو تو دل میں یہ مطلب بھی ہو موجود کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اگر صرف زبان ہلائی اور اس کا معنی مطلب مراد آپ کی مراد نہیں ہے تو پھر ایسے لفظ کے پڑھنے سے تو کیسے توبہ قبول ہوگی؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الاستغفار من غیر اقلاع توبۃ الکاذبین، گناہ سے باز آئے بغیر توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ گناہ سے باز نہیں آنا اور پھر استغفر اللہ پڑھنا ہے، توبہ توبہ کرنا ہے، تو یہ تو گناہ کو چھوڑے بغیر توبہ کرنا یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے، یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور بعض صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں توبۃ الکذابین علی اطراف السنتہم، یعنی قول استغفر اللہ، فرماتے جھوٹے لوگوں کی توبہ ان کی زبانوں کے کناروں پر ہوتی ہے، یعنی وہ استغفر اللہ کہتے ہیں دل سے توبہ نہیں کرتے۔ تو توبہ بھی کرنی ہے اور دل سے توبہ کرنی ہے۔ اب توبہ میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہیں وہ کون سی چیزیں؟ اس کو امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ذکر فرمایا، اور دوسرے بعض علماء نے بھی اس کے اسباب ذکر فرمائے کہ توبہ کی طرف لوگ آتے کیوں نہیں ہیں، کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ تو پہلی وجہ اس لیے کہ گناہوں کے انجام سے غافل ہیں۔
گناہوں کے انجام سے غافل ہیں۔ زہر کا انجام اسے پتہ ہے کہ کھائے گا تو مر جائے گا، وہ زہر نہیں کھاتا، چھوڑے رکھتا ہے۔ تو گناہوں کا انجام عذاب جہنم ہے، قبر میں شدت ہے، ایمان کا ختم ہو جانا، نور ایمان کا نکل جانا، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو گناہوں کے انجام سے غافل ہونا یہ بھی بندے کو توبہ کی طرف آنے نہیں دیتا۔ تو گناہوں کے انجام پر جو آدمی غور کرے گا، اس سے کچھ چوک ہوگی فوراً توبہ کرے گا۔ اور دوسری چیز، دل پر گناہوں کی لذت کا غلبہ، یعنی گناہوں کی لذت کا دل پر غلبہ ہو چکا ہے، اب اس وجہ سے وہ توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ ایسے بندے کا حل یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ جب میں چند سالہ زندگی کے مختصر دنوں میں ان لذتوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیش کی لذتوں یعنی جنت کی نعمتوں سے محرومی کیسے برداشت کروں گا؟ یہاں کی لذت ٹیمپریری ہے، زندگی بھی شارٹ، وقت بھی شارٹ، یہاں کی لذت نہیں چھوٹتی تو جنت کی ہمیشہ کی لذتیں چھوٹ جائے گی۔ اس پر غور کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ موت کو بھول جانا اور لمبی زندگی کی امید رکھنا، یہ بھی توبہ میں ٹال مٹول کا ایک سبب ہے کہ موت کو لوگ بھولے ہوئے ہیں اور لمبی لمبی امیدیں، ابھی تو پوتوں کی شادیاں کرنی ہے، نواسوں کی شادیاں کرنی ہے، ابھی تو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ شب برات کے بارے میں سرکار نے فرمایا لوگ شادیاں کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کے نام موت کے رجسٹر میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں، لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ تو کیوں نہیں لوگ اپنے آپ کو بیدار کرتے؟ یہ موسم بہار آ رہا ہے، موت کو جو بھول جاتا ہے، لمبی لمبی امیدیں لگا بیٹھتا ہے، وہ توبہ کی طرف نہیں آتا ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے اللہ کی رحمت کے بارے میں دھوکے کا شکار ہونا، یہ سوچ کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، وہ بخش دے گا، یقیناً وہ غفور و رحیم ہے، مگر اس نے ہی بتایا ہے وہ کسے بخشے گا، اس کی پکڑ بھی تو سخت ہے۔ کئی لوگ یہ بھی ایک وسوسے میں مبتلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نکتے نواز ہے، یقیناً وہ نکتہ نواز ہے، مگر روزانہ ایسے نکتے کرو پھر یہ امید رکھو کوئی نکتہ اسے پسند آ جائے، جسے کچھ کرنا نہیں وہ کس نکتے کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ وسوسوں سے باہر آ جاؤ، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ اور پانچویں چیز جو سب سے بڑی اور بری چیز ہے جو توبہ کی طرف آنے نہیں دیتی، وہ ہے بری سنگت اور بری صحبت۔ یہ بری صحبت آدمی کو توبہ کی طرف مائل نہیں ہونے دیتی، اس کا دل بنتا بھی ہے، بات سن کر کے دل میں نرمی بھی پیدا ہوتی ہے، محفل سے مجمع سے نکلنے کے بعد پھر بری سنگتوں میں پڑ جاتا ہے۔ ابھی تو بڑی عمر باقی ہے، ابھی تو یہ حالات ہے وہ حالات ہے۔ تو میرے ساتھیوں، موسم بہار آخرت کی کھیتی کا آ چکا ہے، قریب ہے ماہ رمضان کی آمد، ہمیں توبہ کے پانی کے ذریعہ اپنے دلوں کو سیراب کرنا ہے تاکہ اس موسم بہار سے ہم زیادہ سے زیادہ لطف اٹھا سکیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ہم سبوں کو توبۃ النصوحہ عطا فرمائے اور توبہ پر اللہ تعالی ہم سبوں کو استقامت عطا فرمائے۔ دوستان محترم، ایک ضروری اعلان ہے۔ دھنیاوی یہ بڑودہ کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں پہلے اہل سنت و جماعت کی ایک مسجد تھی جس پر دیوبندیوں نے سالوں سے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہاں پر ہمارے جلال الدین بھائی اور ان کے والد صاحب، انہوں نے الحمدللہ اپنا مکان دے کر کے اس جگہ مسجد تعمیر کی۔ بڑی قربانیاں ہیں، میں انہیں برسوں سے جانتا ہوں اور الحمدللہ میں خود دھنیاوی مسجد جو بن رہی ہے اس کی وزٹ کے لیے بھی 10-15 دن پہلے گیا تھا اور میں نے پورے منزلے اوپر چڑھ کر کے بھی دیکھا۔ اس علاقے میں واقعی میں دین و سنیت کے کام کی بہت سخت ضرورت ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹا بہت ہی زیادہ محنتی ہیں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔
الحمدللہ مسجد کھڑی ہو چکی ہے، ابھی بھی اس میں بہت سارا کام باقی ہے۔ میں جب گیا تھا تب ٹائلز لگ رہی تھی، لیکن وہ صرف نیچے کا لگے گا۔ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ سے وہ نماز شروع ہوگی، لیکن اوپر کا پورا کام وغیرہ باقی ہے۔ اور ہمارے جلال الدین بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میری آپ تمام احباب اہل سنت سے پرخلوص درخواست ہے کہ یہ جگہ ہے جہاں دیا جائے، تو آپ ضرور اس مسجد کے تعمیری کام میں حصہ لیں، اور جو شخص ابھی کچھ رقم نہ لائے ہوں وہ دینا چاہتے ہوں تو بعد میں ہمارے علامہ شبیر پٹیل صاحب سے اسلامک ویلفیئر مشن کی آفس سے رابطہ کر کے بھی یہ رقم ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ مجھ سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ میں بھی ان تک پہنچا دوں گا۔ تو میری آپ سے پرخلوص درخواست ہے کہ یہ جو مسجد بن رہی ہے وہاں کام کی سخت ضرورت ہے، تعمیری کام چل رہا ہے، بس نیچے کا تو فنش ہو جائے گا، لیکن کچھ قرضہ بھی ہے اور اوپر کا کچھ کام بھی مکمل کرنا ہے۔ تو سخی حضرات ان باتوں کی طرف ضرور توجہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی سبوں کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔